مدینہ منورہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بہت غفلت کا شکار تھا۔ اس کی زندگی بھی کافر والی تھی، عادتیں بھی کافر والی تھی، لباس بھی کافر والا تھا، کھانا پینا بھی سب کچھ اس کا کافروں کی طرح تھا، لیکن کلمہ پڑھتا تھا اور مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جنت البقیع میں اس کو دفن کیا گیا۔ اللہ کی شان کہ وہ لوگ دفن کر کے واپس آئے تو ان میں سے ایک بندہ تھا جس کی جیب میں کوئی ایک ایسا کاغذ تھا جو بڑی اہمیت کا حامل تھا، جو بہت ہی قیمتی تھا، وہ گم ہو گیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا جب قبر میں نے میت کو اتارا اس وقت نیچے ہوتے وقت میرا وہ کاغذ گر گیا۔ کاغذ بہت اہم تھا، چنانچہ اس نے حکومت سے اجازت مانگی کہ قبر کھولی جائے اور میرا وہ کاغذ نکالا جائے۔ اس کو اجازت مل گئی۔ جب وہ قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا کہ اس مرد کی بجائے ایک انگریز گھوڑی لڑکی دفن ہے۔ قبر کھولنے والے بھی حیران، یہ بات کافی دور دور تک پھیل گئی، اس کی تصویریں بھی لگ گئیں، اخباروں میں چھپوائی گئیں کہ یہ لڑکی کون ہے۔ چنانچہ یورپ کے کسی ملک سے کو ایک آدمی نے رابطہ کیا، ایک آدمی نے بتایا یہ تصویر اس کی بیٹی کی ہے۔ جب اس سے رابطہ کیا گیا اور جا کر اس سے ملے تو اس نے بتایا کہ چند دن پہلے اس کی بیٹی کی وفات ہوئی اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا گیا۔ چنانچہ حکومت کی اجازت سے وہاں اس لڑکی کی قبر کو کھولا اور اس کی لڑکی کی قبر کو کھولا گیا۔ دیکھا گیا کہ اس نوجوان کی لاش وہاں پڑی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس انگریز سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ یہ بات معاملہ کیا ہے، یہ بات کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اور تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے، البتہ اتنا اندازہ ہے کہ میری بیٹی کچھ دن مرنے سے پہلے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کر رہی تھی، اسلام کی بکس پڑھا کرتی تھی اور مجھے بار بار یہ کہتی تھی کہ میں دین اسلام سے محبت رکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو۔ تب جا کے لوگوں کو پتا چلا کہ جو نوجوان مدینہ منورہ میں پیدا ہوا ظاہر میں مسلمان تھا اور اندر سے غیر مسلموں کے طریقوں کو پسند کرتا تھا، لہذا دفن تو اس کو جنت البقیع میں کیا گیا، جہاں پہ لوگ تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں موت آئے، جنت البقیع میں دفنایا جائے، لیکن کافروں کے طریقوں کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد اس کی لاش کو عیسائیوں کی قبرستان میں پہنچا دیا اور عیسائی لڑکی کو دین اسلام سے محبت رکھنے کی وجہ سے عیسائیوں کے قبرستان سے اٹھا کر جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ لہذا جو دین اسلام سے محبت کرتا ہے، دین اسلام کے مطابق اپنا کردار گفتار ظاہر بناتا ہے، سنت کے مطابق ظاہر بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج ہمارے نوجوان ٹچ موبائل کے اندر نوجوان لڑکے فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر ان کو چہرے میں نبی کی سنت پسند نہیں، سر پہ سنت بال پسند نہیں، بال دیکھو فیشن والے، داڑھی دیکھو فیشن والی، لباس دیکھو فیشن والا، اور پھر موت کیسے آئے گی۔ اس لیے ہمارے کابر کہتے ہیں ظاہر بنا لو، کل قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ہم یہ تو کہہ سکیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں کہ اللہ میں نے ظاہر سنت کے مطابق بنایا ہے، باطن آپ بنا دیجئے۔